السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 57 میں یعنی 57 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اپنے سبق ابتدائی طبی امداد کی پڑھائی اور وضاحت مکمل کریں گے، جو کہ بہت اچھا اور مفید سبق ہے۔ اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ کس طرح آپ لوگوں نے ضرورت کے وقت حادثے کے طور پر مختلف حادثوں میں لوگوں کی کس طرح مدد کرنی ہے، کس طرح ان کو ابتدائی طبی امداد پہنچانی ہے۔ یہ ہر ایک بندے کے لیے جو ہے ہر ایک کو یہ سیکھنی چاہیے، کیونکہ اس قسم کے حادثات، اس قسم کے واقعات تقریباً روز جو ہے آپ لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اکثر ہماری آنکھوں کے سامنے بھی پیش آتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے حواس بحال رکھنی چاہیے، اور حادثے کے طور پر مریض کی جس کو چوٹ لگی ہے یا کسی کے پاؤں میں موچ آئی ہے، فریکچر ہوا ہے پاؤں میں یا ہاتھ میں، یا اگر بہت زیادہ چوٹ لگی ہے گہری اور اس سے بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، تو ان کی آپ لوگوں نے کس طرح مدد کرنی ہے۔ اگر کسی کی نکسیر جو ہے پھوٹ جائے، یعنی ناک سے بے تحاشا خون بہنے لگے، اکثر گرمیوں کے موسم میں اسکول میں طلباء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آپ کی کلاس فیلوز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اس کے ابتدائی طبی امداد وہاں پہنچانی ہے۔ اب تو آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کس طرح ہم نے ایسے مریضوں کی، ایسے لوگوں کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو کتا جو ہے وہ کاٹ لے، کوئی پاگل کتا کاٹ لے، تو آپ نے فوری طور پر اس کو جو ہے ہسپتال پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، مدد کرنی ہے، اور جس جگہ پہ کتے نے کاٹا ہے اس کو کاربولک ایسڈ یا جراثیم کش دوا جو ہے اس پر لگانی ہے، اس جگہ آپ لوگوں نے صاف کرنی ہے۔ اگر یہ چیزیں میسر نہ ہو تو کوئی بھی لوہا گرم کرے اور اس جگہ کو داغ دے، اس گرم لوہے سے اس کو داغ دیا جائے، اس طرح وہاں کے جو جراثیم ہیں وہ مر جائیں گے اور آگے پھیلیں گے نہیں۔ اور کوئی اس کے لیے دوسری ابتدائی طبی امداد نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کتے کی کاٹنے سے جراثیم جو ہے، اس کے منہ کے جو لعاب ہیں اس میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ تیزی کے ساتھ جسم میں نہیں پھیلتے، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بس اس کا جو ہے زخم صاف کرے، لیکن اس کو ہسپتال ضرور پہنچائے تاکہ اس کو انجیکشنز، جس کے اپنے انجیکشنز ہوتے ہیں وہ لگانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو جائے تو بے ہوشی کی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے وہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو، کہ ارد گرد جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان کو ہٹانا چاہیے، اور ہوا کا جو گزر ہے وہ عام طرف جو ہے وہ اس کے لیے راستہ یعنی کھڑکی اور دروازے کھولنے چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو آکسیجن ملے اور اس کے ہوش جو ہیں وہ بحال ہو۔ اگر کوئی پانی میں ڈوبے اور ڈوبنے لگے تو پہلے اس کی جو ہے ابتدائی تدابیر بتائے گئے ہیں کہ اس کو اپنے ہاتھ جو ہیں اپنے جسم کے ساتھ بالکل سیدھے رکھنے چاہیے، اور پیٹ کے بل جو ہے وہ پانی میں تیرنا چاہیے، بار بار اپنا سر جو ہے پانی کے باہر نکال کر لمبی لمبی سانس لینی چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بندہ ڈوب جائے اور اس کو پانی سے نکالا جائے اور وہ بے ہوش ہو اور اس کے پھیپھڑے جو ہیں وہ پانی سے بھرے ہوئے ہوں، تو آپ نے سب سے پہلے اس کی پھیپھڑوں سے پانی نکالنا ہے، اور تاکہ جو ہوا ہے، جو آکسیجن ہے اس کے پھیپھڑوں میں جائے اور اس کو ہوش آئے، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی ہوش نہ آئے تو بار بار اس کی سینے کو دبائیں اور اس کو جو ہے پھر ہسپتال پہنچائے، اس کے گیلے کپڑے اتارے اور گرم کپڑے پہنا دے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ہم سانپ کے کاٹنے والے بندے کے ساتھ ہم نے کیا مدد اس کو دینی ہے، یہ آگے ہم سبق میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کتے کے کاٹنے کے بعد جو ہے وہ لڑکا اس سربراہ سے سانپ کے کاٹنے کے بارے میں پوچھتا ہے، اور اگر سانپ کاٹ لے تو کیا کریں گے، یعنی اگر کسی بندے کو سانپ کاٹ لے تو ایسے شخص کے ساتھ ہم فوری طور پر کیا کریں گے، یعنی اس کو ابتدائی طبی امداد کیسے پہنچائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سربراہ جواب دیتے ہیں، سانپ کا زہر چونکہ تیزی سے سرائیت کرتا ہے، سرائیت کرنا، پھیلنا،
چونکہ سانپ کا جو زہر ہے وہ کافی خطرناک ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بدن میں، جسم میں خون کے ساتھ پھیلتا ہے، لہٰذا فوری توجہ دینا چاہیے، یعنی فوراً جو ہے اس پہ جو ہے توجہ دینی چاہیے، ورنہ مریض کی حالت بہت خطرناک ہو سکتی ہے اور پھر آپ ہسپتال پہنچانے تک اس کی زندگی خطرے میں ہو سکتی ہے، تاکہ زہر کا اثر جو ہے وہ دل تک نہ پہنچے، چونکہ ہمارا خون جو ہے وہ دل تک جاتا ہے، سرکولیٹ ہوتا ہے، اور اگر یہ زہر بھرا خون جو ہے وہ دل تک چلا جائے تو انسان کی موت فوراً واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اول کاٹنے کی جگہ سے ذرا اوپر کس کر پٹی باندھنی چاہیے، باندھ دے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ کس کر باندھنی، یعنی مضبوطی سے پٹی باندھنے کا یا کپڑا باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سانپ کا زہر ہے وہ خون کے ساتھ گردش کے دوران اوپر جسم تک نہ جائے اور دل تک خاص طور پر نہ پہنچے۔ پھر اس سے ذرا اوپر اور پھر اس سے کچھ اور اوپر کس کر پٹیاں باندھ دیں، یعنی صرف ایک پٹی نہیں باندھنی بلکہ آپ نے تقریباً 3-4 پٹیاں جو ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کس کس کر، یعنی خوب ٹائٹ وہ پٹیاں باندھنی ہے، تاکہ خون کی جو گردش ہے، یعنی بلڈ جو سرکولیشن ہے وہ اوپر نہ جائے۔ اب کاٹنے کی جگہ پر 2 سینٹی میٹر کے قریب بڑا اور گہرا چیر لگائیں تاکہ زہر باہر نکل جائے۔ اب سانپ کے جو دانت ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی جگہ پر جہاں پہ سانپ نے کاٹا ہے وہاں پر تقریباً 2 سینٹی میٹر کے قریب بڑا اور گہرا کٹ لگا لیں۔ کسی بھی تیز چھری سے آپ نے اس جگہ، یعنی اس بندے کو جس کو سانپ نے کاٹا ہے، اس کاٹنے کی جگہ پر آپ نے اس کا جو جسم ہے وہ کاٹ دینا ہے تیز چھری کے ساتھ، تاکہ خون کا جو بہاؤ ہے وہ نیچے بہنے لگے اور اس کے ساتھ جو زہر ہے سانپ کا وہ باہر نکل آئے۔ اس کے بعد پوٹاشیم پرمنگنیٹ کو پیس کر زخم میں بھر دے، ٹھیک ہے، پوٹاشیم پرمنگنیٹ پیس لے، اگر گھر میں موجود ہے تو اس کو زخم پر لگا دے، بھر دے، اس پر پٹی یا روئی وغیرہ نہ باندھ دے۔ اگر آپ اس پر زخم پر جو آپ نے کاٹا ہے اس پر اگر آپ پٹی باندھتے ہیں یا روئی باندھتے ہیں تو اس طرح خون کا جو بہاؤ ہے وہ رک جائے گا۔ خون کے بہنے کا خیال نہ کریں، یعنی اس چیز پر توجہ نہ دے کہ خون جو ہے وہ مسلسل بہہ رہا ہے۔ اب جتنا اس جگہ سے، کیونکہ آگے تو نہ خون آ رہا ہے نہ جا رہا ہے، تو اس جگہ سے جتنا خون بہتا ہے اچھی بات ہے، کیونکہ وہ خون جو ہے وہ زہر آلود ہو چکا ہوتا ہے، تو یہ زہر آلود خون جتنا جلدی ہو سکتا ہے بہہ جائے تو مریض کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ مریض کو جتنی جلد ممکن ہو ہسپتال پہنچا دے۔ اب اگر آپ لوگوں نے ایسا کر دیا ہے، وہ جگہ آپ لوگوں نے کاٹ دی ہے اور اس سے باقاعدہ مسلسل خون بہہ رہا ہے، تو مریض کو ایسے نہیں چھوڑنا، بلکہ جتنی جلد سے جلد ممکن ہو سکتا ہے اس کو ہسپتال پہنچا دے، اور تاکہ اس کی جو ہے آگے پھر ٹریٹمنٹ ہو سکے، یعنی علاج ہو سکے، ٹھیک ہے، اس طرح مریض جو ہے وہ خطرے سے نکل آئے گا۔ آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ آگ لگنے کی صورت میں کیا کریں گے۔ اب الٹا جو ہے یہاں پہ سربراہ نے ایک سوال پوچھا کہ آپ نے آگ لگنے کی صورت میں احتیاطی تدابیر کے بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ لڑکے نے کہا جی ہاں، یہ تو بہت ضروری ہے، اس کے بارے میں تو ضرور بتائیں۔ ضروری اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تقریباً یہ آگ جو ہے گھر میں اکثر لگ جاتی ہے بچوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے یا گھر کے بڑے افراد کی وجہ بے احتیاطی کی وجہ سے اکثر گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، یا کسی بچے کے یا بڑے کے کپڑوں کو آگ لگ سکتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سربراہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو اس پر پانی ہرگز نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ خود زمین پر لیٹ کر ادھر ادھر الٹے پلٹے یا کوئی اور اس کے اوپر کمبل یا موٹی دری وغیرہ ڈال دے۔
یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو ہوا کا جو گزر ہے، ہوا جو ہے وہ اس کے بدن پر نہ لگنے پائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہوا میں آکسیجن ہوتی ہے اور آگ کو جتنا آکسیجن ملتا ہے وہ زیادہ بھڑک اٹھتا ہے۔ تو اگر وہ ادھر ادھر لڑکے زمین پر الٹے پلٹے تو اس طرح ہوا جو ہے یہ آگ جو ہے آگ جس کے کپڑوں کے ساتھ لگی ہے وہ زمین پر الٹنے پلٹنے سے وہ آگ بجھ جائے گی، یا اگر کمبل اور موٹی دری اس کے ارد گرد لپیٹ لے، اس کے اوپر ڈال دے، تو اس طرح ہوا کا گزر آگ پہ نہیں ہوگا اور وہ بجھ جائے گی، آگ جو ہے وہ بجھ جائے گی۔ اس طرح آکسیجن بند ہونے کی وجہ سے آگ جلدی بجھ جائے گی۔ وہی بات ہے کہ جب آکسیجن جو ہے وہ بند ہو جائے گی تو آگ بھی بجھ جائے گی۔ اگر کمبل یا موٹا کپڑا نہ ملے تو ریت اور مٹی سے آگ بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر موٹا کپڑا یا کمبل نہ ملے تو زمین پر جو ریت اور مٹی موجود ہیں وہ آگ لگنے والے شخص کے اوپر آپ لوگ ڈالتے جائیں، تو اس طرح بھی وہ آگ جو ہے، یا جس جگہ پہ آگ لگی ہے وہاں پر آپ یہ مٹی اور ریت جو ہے آپ ڈال سکتے ہیں اور اس طرح وہ بجھ جائے گی۔ آگ بجھنے کے بعد مریض کے کپڑے کاٹ کر اتارنے چاہیے اور جلی ہوئی جگہ پر ناریل کا تیل یا کچے آلو کا لیپ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جلن کم ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے مریض کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کپڑے اس کے بدن کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں، تو اس کے وہ کپڑے اتر نہیں سکتے، اور زخم بھی لگ جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے کپڑے کینچی سے کاٹ لیں اور جلی ہوئی جگہوں پر ناریل کا تیل یا جو کچے آلو ہیں وہ کوٹ لے اور اس کا وہ لیپ جو ہے وہ لگا لے۔ اس طرح ان کے زخم جو ہے وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے اور جلن کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ابتدائی طبی امداد ہے۔ یہ جب آپ پہنچا دیں تو اس کے بعد پھر آپ اس کو ہسپتال پہنچا دیں تاکہ زخموں کا بر وقت علاج ہو سکے۔ اچھا، لڑکا پوچھتا ہے کیا میں آپ کی تنظیم کے کسی کام آ سکتا ہوں؟ انچارج: کیوں نہیں۔ یہ دیکھیں آگے خطابیہ نشان لگا ہے، کیونکہ سربراہ اس لڑکے کو مخاطب ہے اس سے کہ کیوں نہیں آپ ہماری تنظیم میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہماری ساتھ جو ہے لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ آپ شوق سے اپنا نام ہمارے رضاکاروں میں لکھوا سکتے ہیں۔ ہم آپ کو معمول کی تربیت دیں گے اور پھر ضرورت پڑنے پر آپ کی خدمات بھی حاصل کریں گے۔ یعنی یہ جو معمول کی تدابیر میں نے آپ کو بتائیں، اس کی ہم باقاعدہ طور پر آپ کو عملاً یعنی پریکٹیکلی آپ کو تربیت دیں گے، ٹریننگ دیں گے، اور جب کبھی ایسا موقع آئے، ایسی صورتحال پیش آئے تو پھر آپ کو ہم بلائیں گے اور اس جگہ پر آپ کو بھیج کر آپ کی خدمات حاصل کریں گے۔ لڑکا ان کو جواب میں کہتا ہے بہت بہت شکریہ، مجھے یہ خدمت کر کے بہت خوشی ہوگی، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سربراہ: اللہ حافظ، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ دیکھیں یہ ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہے، یعنی یہ سبق جو ہے مکالماتی تحریر ہے، دو بندوں کے درمیان مکالمہ یعنی گفتگو ہوئی ہے، جس میں بچے نے، لڑکے نے مختلف ابتدائی طبی امداد کے طور پر مختلف سوالات کیے ہیں اور سربراہ نے یعنی فلاحی ادارے کے سربراہ انچارج نے ان کو جوابات دیے ہیں، ان کو جو ہے وہ سمجھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا آج کا سبق جو تھا یہ ختم ہو گیا۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ ایسی حادثاتی طور پر پیش آنے والی صورتحال میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے دوسروں کی مدد کس طرح کرنی ہے اور کس طرح بحفاظت بغیر کسی تکلیف کے اس کی تکلیف کو تھوڑا سا کم کر کے جو ہے ہم کس طرح ان کو ہسپتال پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے اس جائے حادثہ پر اس کا علاج تو نہیں کر سکتے، ہسپتال میں ان کا آگے علاج ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اگر جو حادثے کی وجہ سے جن کو تکلیف ہوئی ہے اس کی تکلیف کو تھوڑا ہم کم کر سکتے ہیں اور اس کو بر وقت
اسپتال پہنچا کر اس کی زندگی بچانے میں مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمام سبق کی پڑھائی کریں اور مشکل الفاظ کی معنی لکھیں، ٹھیک ہے۔